بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا بدترین دشمن کون تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا دشمن ابو لہب تھا، جس نے بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور بغض پال لیا اور اپنی نفرت کا کھل کر اظہار کر دیا۔ اس نے نہ صرف آپ کو بلکہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا، ان پر مظالم ڈھائے اور اسلام کا وجود مٹانے کی کوشش کرنے والے گروہوں میں پیش رہا۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابو لہب کی بیوی کون تھی، اس کا انجام کیا ہوا، اور ابو لہب کے باقی خاندان کا انجام کیا ہوا۔ یہ تمام تر تفصیلات ہم آج اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستوں، قرآن کریم میں اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دشمن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے، ایسا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کیا تعلق تھا۔ ناظرین، ابو لہب قریشی سردار تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ اس کا رنگ سیب کی طرح دمکتا اور چہرہ حسین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بہت قریبی رشتہ تھا، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا۔ مالدار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اس کی لونڈی صوبیہ نے اس کو دی۔ اس خوشی میں اس نے صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ بڑا چاچا ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کر اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اس خوشی کا اظہار کیا تھا یا اسے کرنا پڑا تھا۔ یہ اس کے بغل ہی کا نتیجہ تھا کہ جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب فوت ہونے لگے تو انہوں نے آپ کی کفالت اس وقت جب آپ کی عمر 8 برس تھی ابو لہب کے بجائے ابو طالب کے سپرد کی، جو مالی لحاظ سے ابو لہب کی نسبت بہت کمزور تھے۔ ابو لہب کی بیوی جمیلہ، اس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے، جبکہ کنیت جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور بینگی تھی، جس کی وجہ سے اس کا پورا لقب کانی کا ہے۔ اپنے بدبخت شوہر ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب کی طرح اس شکیہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ترین عداوت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دکھ اور اذیت پہنچانے میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ تھے، جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ابو لہب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت نبوت کے بعد شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 3 سال تک اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام نہایت خفیہ طور پر ہوتا رہا۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ اپنے قریبی کنبے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، یہ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی بیمار پسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ انہوں نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا بھائی بہت سنگ دل اور مغرور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو ابو لہب جٹ سے بول اٹھا، دیکھو یہ سب حضرات تمہارے چاچا یا چاچا زاد بھائی ہیں، نادانی چھوڑو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خان وعدہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے اور عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے تو ایسی صورت میں
تم سے زیادہ اور کون شخص اپنے خاندان کے لیے شر اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ابو لہب کی تلخ اور ترش باتیں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، اور اس کے بعد دوسرے لوگ بھی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ناظرین، چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی قربت داروں کو مدعو کر کے اپنی دعوت ذرا کھل کر پیش کی، جس کے نتیجے میں آپ کے چھوٹے چاچا ابو طالب نے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں ذاتی طور پر عبد المطلب کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ابو طالب کی اس اہمیت کے جواب میں ابو لہب کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ یعنی دعوت توحید برائی ہے، معاذ اللہ، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس دوسری دعوت کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ معززین بنو ہاشم میں کم سے کم ایک آدمی یعنی ابو طالب ایسا ہے جس کی حمایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ ایک دن آپ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور ایک فریادی کی طرح اصبا کی آواز لگائی اور قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا، حتیٰ کہ سب قبائل کے قابل ذکر اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور جو نہ پہنچ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پار ایک لشکر جمع ہو رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا سچ ہی کا تجربہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو سن لو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا کہہ ہی پائے تھے کہ ابو لہب یکدم بڑک اٹھا اور کہنے لگا، سارا دن تم پر ہلاکت ہو، کیا ایسی بات کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اگرچہ ابو لہب کی اس بدتمیزی کی وجہ سے اجتماع کچھ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، تاہم اس کا فائدہ یہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ارشاد باری تعالیٰ سے اپنے پورے قبیلے کو اپنی دعوت سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار مکہ کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی، اور ابو لہب کی بدخلاقی اور گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ پیارے دوستو، اگر یہاں سوچا جائے کہ آپ کے دشمن تو اور بھی بہت تھے، بلکہ ابو لہب سے بھی زیادہ تھے، تو تمام دشمنوں میں سے صرف ابو لہب کا ہی نام قرآن میں کیوں لے کر ذکر کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو وجوہات کی بنا پر ابو لہب کا جرم باقی دشمنوں سے اتنا شدید تھا کہ قرآن میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں، لے دے کے قبائلی حمایت ہی وہ چیز تھی جو ایسے اوقات میں کام آتی تھی۔ مظلوم شخص فوراً اپنے قبیلے کو داد رسی کے لیے پکارتا اور پورا قبیلہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوتا، اس لیے ان کو بھی صلہ رحمی کا لحاظ رکھنا پڑتا۔ ابو لہب ہی وہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے اس دور کے واجب الاحترام قانون کو توڑ کر اپنے قبیلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، تو اس وقت بھی ابو لہب نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ تو واضح ہے کہ شیب ابی طالب کے محصورین میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، پھر بھی قبائلی اہمیت کی بنا پر انہوں نے سب کچھ گوارا کیا اور اس قانون کے احترام کا حق ادا کیا۔ لیکن آپ کے چھوٹے چاچا حضرت ابو طالب نے آپ کی حفاظت کے لیے زندگی بھر قریش مکہ کی مخالفت مول لی، حالانکہ آخری دم تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس قبائلی معاشرے میں چاچا کو بھی باپ کا درجہ حاصل تھا، بالخصوص اس صورت میں کہ حقیقی والد فوت ہو چکا ہو۔ اس وجہ سے بھی ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ بتدریج آسن بجا لانا چاہیے تھا، خواہ وہ ایمان لاتا یا نہ لاتا، مگر وہ آپ کی حفاظت کے بجائے
बुग़्ज़ और अना में इतना आगे निकल गया कि इसका शुमार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़े अव्वल के दुश्मनों में होता था। इसने कोहे सफ़ा पर जिस बद अखलाक़ी और गुस्ताखी का मुज़ाहरा किया, इस पर आपके खामोश रहने की वजह भी यही थी कि माशरती सतह पर अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप के मुकाम पर था और बाप की जगह पर होने के अदब का तकाजा यही था कि आप खामोश रहते। लिहाजा इसकी इस बदतमीज़ी का जवाब खुद अल्लाह ताला ने इसका नाम लेकर दिया। वाज़ेह रहे कि तब इनसे मुराद ये नहीं कि जिस्मानी लिहाज से अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, बल्कि ये बद्दुआ की किस्म के कलमात हैं जो नाराज़गी के मौका पर बोले जाते हैं, और ऐसे अल्फाज सिर्फ अरबी में नहीं बल्कि हर ज़ुबान में पाए जाते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ की साहबजादी इस्मा बिन अबू बकर का बयान है कि जब ये सूरत लहब नाज़िल हुई और उम्मे जमील ने इसको सुना तो गुस्से में बरी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़ी। इसके हाथ में पत्थर थे और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्जों में अपने ही कुछ इशार पढ़ती जा रही थी। जब हरम में पहुंची तो वहाँ हज़रत अबू बकर सदीक़ के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आ रही है और मुझे अंदेशा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कि ये कोई बेहुदा हरकत करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझे देख ना सकेगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सके और इसने अबू बकर से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे साहब ने मेरी हिज्जों की है। अबू बकर ने कहा, इस घर के रब की कसम, उन्होंने तेरी कोई हिज्जों नहीं की। इस पर वो वापस चली गई। नाज़रीन, इसके बेटों उत्बा और तैबा के निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थी। इस सूरत के नज़ूल के बाद अबू लहब ने इन साहबजादियों को तलाक दिलवाई। उत्बा का वाक़या भी बहुत इबरतनाक है कि इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी को तलाक देने के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी की, जिस पर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हलाकत की दुआ की। चुनांचे एक सफ़र में जब हिफाजतों का इंतज़ाम कर लेने के बावजूद एक शेर ने इसे फाड़ डाला। हज़रत अबू उमर बिन अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दिल इस पर मुतमईन होता है कि जो रवायात तवातर के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की तरतीब में वद है, वो कुछ इस तरह से है। पहली बेटी ज़ैनब, दूसरी रुकैया, तीसरी उम्मे कलसूम और चौथी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब के बेटे उत्बा से की थी और उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा से की थी। और सीरत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों बेटियों को इनकी रुखसती से कबल ही तलाक हो गई थी, क्योंकि जब सूरह लहब नाज़िल हुई तो अल्लाह के दुश्मन अबू लहब ने अपने बेटों को इन्हें तलाक देने का हुक्म दिया। इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उत्बा बिन अबू लहब की बीवी थी और इसकी बहन उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उतैबा की बीवी थी। और जब सूरह लहब तब्बत यदा अबी लहब नाज़िल हुई तो इनके बाप अबू लहब और इनकी माँ ने दोनों बेटों को कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को छोड़ दो। और अबू लहब कहने लगा, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को ना छोड़ो तो मेरा सर तुम दोनों के सरों से हराम है। तो उन्होंने दोनों को तलाक दे दी। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक अबू लहब की औलाद का तज़किरा है तो रवायात में अबू लहब की औलाद में उत्बा, उतैबा, मातब और दरा के नाम मारूफ हैं। उत्बा हालत कुफर में ही मरा, बाकी तीनों ने फतह मौका के मौका पर इस्लाम कबूल कर लिया। रवायात के मुताबिक उतैबा और मातब हनैन और ताइफ के मार्कों में शरीक हुए। हनैन के मार्के में मातब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंख ज़ाया हुई। रवायात बताती हैं कि दरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह सैयदना हारिस बिन नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलब के साथ हुआ और इनसे उक़बा, वलीद और अबू मुस्लिम नामी बेटे हुए। कहा जाता है कि शायद यही दरा का लक़ब ही सबिहा था, जिन्होंने दरबार रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया था कि लोग मुझे बिनते हतब बिन नार कहकर अजियत देते हैं।
ایک اور جگہ پر یہ سوال موجود ہے کہ ابو لہب کی اولاد میں سے کوئی مسلم ہوا تھا کہ نہیں۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اصحاب سیر کے نزدیک ابو لہب کی ساری اولاد میں سے عتیبہ، معتب، درا اور عزا فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت بھی ہوئی جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی نسب سے ابو عبداللہ کنیت تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجری کے پہلے سال بدر جانے لگے تو ان کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پیچھے رہ گئے، اور اسی سال ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی بیماری کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی، اور ان کا نکاح 3 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور ان کی رخصتی جمادی الاخر میں اسی سال ہوئی، اور آپ کی ان سے کوئی اولاد نہ تھی، اور ان کی وفات 9 ہجری کو ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ابو لہب کے بیٹوں سے شادی کرنے میں اشکال پیدا ہونا، تو اس اشکال کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ابتدا میں مسلمان شخص کسی کافرہ عورت سے اور مسلمان عورت کسی کافر مرد سے شادی کر سکتی تھی، بلکہ یہ تو بعد میں حرام کی گئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کافر عورتوں کو چھوڑ دیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچہ ان کافروں کا ہوا ہے وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے وہ مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہے وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، کافر عورتوں سے نکاح کی ابتدا کی حرمت اس فرمان باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے، اور تم مشرک عورتوں سے اس وقت شادی مت کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں۔ ان کے لیے کافر عورتوں میں سے صرف اہل کتاب میں سے یعنی یہودی اور عیسائی عورتیں ہی مباح کی ہے، اور یہ اباحت بعد میں درج ذیل فرمان باری تعالیٰ میں بیان ہوئی ہے۔ سب پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اسی طرح کہ ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پھر پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عقارت ہے، اور آخر میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ باحوالہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 5۔ حضرت قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کفار مرد مسلمان عورتوں سے اور مسلمان مرد مشرک عورتوں سے شادی کیا کرتے تھے، پھر اس آیت میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت 2 مشرک عورتوں کو مکہ میں طلاق دی تھی۔ ان میں سے ایک ابو امیہ کی بیٹی قریبہ تھی جن سے معاویہ بن ابو سفیان نے نکاح کیا، یہ دونوں مشرک تھے، اور دوسری عمر الخزائی کی بیٹی کلثوم تھی۔ عبداللہ بن مغیرہ، اس سے ابو جہل بن حذیفہ نے شادی کر لی، اور یہ دونوں بھی مشرک تھے۔ مسلمان کی کافر عورت اور مسلمان عورت کی کافر مرد سے ابتدائی اسلام میں شادی کرنا مباح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی دعوت کے ابتدائی ایام میں کی تھی، جس میں ابو لہب کا غضب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابو الاس کے ساتھ تھی، اور ابو الاس کے کفر کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں علیحدگی کروا دی تھی۔ پھر جب وہ اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ کافر عورتوں سے اور کافر مردوں سے شادی کرنا ایک عام امر تھا، وہاں کوئی ایسی نس نہ تھی جو اسے منع کرتے۔ جس کو اس کا علم ہو اس کے ہاں اس میں کوئی اشکال نہ ہوتا۔ ناظرین، جب ابو لہب کے بیٹے
عتیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتبہ بن ابو لہب کی حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کے بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی خروش نہ ماری، جسے لگتا ہے کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کچھ سونگتا ہوا آخری بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے جا چکا تھا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اس لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے۔ پھر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو دیکھ کر یکدم خون خوار لہجے میں داڑنے لگا اور پوری قوت سے عتبہ کے سر کو اپنے خون خوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ یہ سن کر سب قافلے والے جاگ اٹھے، مگر اس شیر کی داڑ اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دعائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچا۔ شیر نے صرف عتبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہو گیا۔ اس کے بعد اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کہاں غائب ہو گیا۔ پیارے دوستو، طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم مجاز بازار میں دیکھا، جب کہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے: اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جس سے آپ کی پنڈلی اور ایڑی خون آلودہ ہو گئی تھی۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا: اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا، وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا عبد العزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ پیارے دوستو، چاچا ہونے کے باوجود ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ اس کے سامنے باقی سب دشمن پیچھ تھے۔
اگر اسلام کے دشمنوں کی بات کی جائے تو ان کے 4 درجے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اسلام تو قبول نہ کر سکے، مگر انہوں نے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اپنے تئیں ہر ممکن مدد کی۔ ایسے افراد ہم مسلمانوں کے لیے محسنین کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نام جناب ابی طالب کا ہے۔ ان کے احسانات اور ان کے مثبت کردار سے ہر شخص واقف ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص موتم بن ندی ہے، جو کہ اگرچہ اس درجے سے معروف نہ ہو سکا، مگر اس شخص کے اس فعل کو نہ سہرانا زیادتی ہوگی کہ جب طائف سے واپسی پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لانا چاہتے تھے تو تب ان کے قتل عام کا کھلا اعلان ہو چکا تھا اور مخالفین موقع کی تلاش میں تھے۔ ایسے میں مکہ میں داخل ہونا یقیناً خطرناک تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پیغام کے ذریعے اپنی ایمان میں لینے کی درخواست کی اور موتم بن ندی کی مروت اور شرافت ملاحت فرمائیے کہ دشمن ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں کے ساتھ مکہ سے باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں لیتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس شخص کے اس احسان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کفار کے 70 سے زائد جنگی افراد اسیر کی حیثیت سے مسلمانوں کے قبضے میں تھے تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر موتم بن ندی زندہ ہوتا اور اسیر اور ان قیدیوں کی رہائی کی درخواست کرتا تو میں بغیر کسی معاوضے ان کو رہا کر دیتا۔ یہ وہ افراد ہیں جو کفر پر رہنے کے باوجود بہترین مثبت شخصیات کے مالک تھے۔ بدقسمتی سے ایسے افراد ایمان نہ لا سکے۔ دوسرے درجے کے وہ افراد ہیں جو در حقیقت اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعتاً دشمن تھے، مگر ان افراد نے یہ دشمنی پورے خلوص اور بہادری سے نبھائی۔ ایسے افراد کی دشمنی آبائے توسیدیت اور ذاتی تکبر کی بنا پر تھی، مگر انہیں منافقت، بزدلی اور کمینے پن جیسی گھٹیا اور صاف ناپید تھی۔ ان میں ابو جہل، عتبہ بن ربیہ قابل ذکر ہے۔ ابو جہل نے کبھی پیٹھ پر وار نہیں کیا بلکہ میدان جنگ میں آ کر للکارا۔ ابو جہل کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اس کا اپنا قول ہے کہ بنو ہاشم نے جو دسترخوان سجائے ہم نے ان سے بڑھ کر سجائے۔ یہ دونوں افراد اپنے کردار میں دو ٹوک اور بہترین خصوصیات کے حامل تھے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جس میں اسلام کی سربلندی کے لیے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو مانگا جا رہا ہے۔ اس سے ابو جہل کے کردار، مروت، بہادری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عمر بن حشام اور عتبہ بن ربیہ یہ دونوں اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے، کیا شک ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر حمزہ جیسے بلند پایہ صحابی ثابت ہوتے۔ اسلام دشمنی میں تیسرے درجے پر ایسے افراد تھے جو صرف مخالف نہیں بلکہ بطور افراد ایک گھٹیا کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اس کی تصدیق میں منافقت سے کام لیا اور بزدل ہونے کی وجہ سے اپنے سامنے مقابلہ کرنے سے گھبراتے تھے۔ اس لیے میٹھی چھری بننے پر اتفاق کرتے ہوئے اپنے سماجی مقام کی بنا کو ترجیح دینا پسند کیا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر ایسے ہی مخالفین کا ہے۔ ان میں سرفرست ولید ابن مغیرہ ہے۔ اپنی شخصیت میں یہ ایک منافق دشمن تھا اور اگر ایمان لے آتا تو یقیناً عبداللہ ابن ابی کا ہم رکاب ہوتا۔ آخری درجے میں وہ شخص ہے جو اپنی دشمنی، منافقت، کمینگی، ہٹ درمی اور بغل میں سب سے آگے ہے۔ اس شخص کو نہ قربت کا پاس ہے نہ ہی شرافتوں ہمسایگی کا احساس ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب قاسم کی وفات پر اس شخص نے باقاعدہ جشن منایا۔ ہمسایہ اور سکا چاچا ہونے کے باوجود اس شخص نے ہر وہ گھٹیا حرکت کی جس کی توقع بدترین دشمن سے بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ سماجی طور پر کمینگی کے اس مقام پر فائز تھا کہ کعبہ کے بیت المال کے خزانچی ہونے کی حیثیت سے اس نے چڑھاوے چڑھاتے جانے والے سونے کے ہرن چرائے تھے اور مکہ میں ہرن چور کے لقب سے بھی پہچانا جاتا تھا۔ اس کی بزدلی، منافقت اور اس کے کردار کی تصویر کشی کے لیے باقاعدہ اس کا نام لے کر قرآن مجید میں اس کی بربادی کو موضوع بنایا گیا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ بنی ہاشم کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور ہمسایہ ابو لہب ہے۔ شخصی اعتبار سے یہ شخص نہ ہی اپنی روایات کا امین تھا
اور نہ ہی خیر کے کسی پہلو سے شناسائی رکھتا تھا۔ پیارے دوستو، جب قریش نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہماری تمام تر مزاحمت اور تشدد کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے قلعہ کامے کے لیے جو مختلف حربے اختیار کیے تھے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور خاص طور پر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد تو سارے حربے بیکار ہو گئے۔ پیارے دوستو، ابو لہب اور اس کی بیوی وہ بدبخت لوگ تھے جو سکے رشتہ دار ہو کر دشمنوں سے بھی گئے گزرے تھے، جنہوں نے نہ رشتہ داری اور نہ ہی قربت داری کا پاس رکھا، اور نہ ان کے اندر رحم اور انسانیت جیسے جذبات پائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہوں نے عام مسلمانوں کو بھی بے حد تکلیفیں دی، انہیں ستایا اور ان کا ناتکار بند کیے رکھا۔ حضرت مجاہد، اکرمہ اور قتادہ نے کہا ہے کہ وہ یعنی ابو لہب کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی۔ قیامت کے دن اس کی گردن میں مونج کی رسی باندھی ہوگی جس کے ذریعے اسے جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ مجاہد اور عربہ بن زبیر کہتے ہیں کہ وہ آگ کی ایک زنجیر ہوگی جو روز قیامت اس کے منہ سے داخل کی جائے گی اور اس کی سرین سے نکال دی جائے گی۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ ام جمیل کے پاس ایک قیمتی ہار تھا۔ اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم، میں اسے ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر خرچ کروں گے۔ قیامت کے دن اس ہار کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی اس وقت ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں زندہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ ضرور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی وہ اسلام نہیں لائیں گے اور ان کی موت کفر پر ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں حالتیں کفر میں ہلاک ہو گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس صورت میں ان کے بارے میں جیسی خبر دی ویسا ہی ہوا۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانے ماریں گے، اور ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے ڈھکتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بعض مورخین نے تحریر فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے ان کی لاش چھپ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا اصل مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو توڑنا، انہیں گوشہ نشینی پر مجبور کرنا، نیز عوام الناس کے سامنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا تھا، تاکہ نہ آپ معاشرے میں ابھر سکیں اور نہ عوام الناس آپ کی جانب متوجہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صاحب عزت اور سچے انسان تھے۔ پیارے دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ اور جاتے جاتے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔